بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خطرناک بیماری جس کا نام کینسر ہے، اس کے روحانی علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ایک مخلصانہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جی پیارے ناظرین، موجودہ دور میں کینسر نام کی بیماری بڑی خوفناک سمجھی گئی ہے۔ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے رواہ البخاری میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر جو اس کے علاج کو پا لیتا ہے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس موذی مرض میں گرفتار ہونے والا آدمی یوں تو اس کے علاج کے لیے ہر ممکن اقدام کر گزرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا روحانی علاج بھی کیا جائے تو اللہ جل شانہ سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے اس بیماری کا بالکل ازالہ فرما دیں گے۔ جو اس موذی بیماری میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گڑ گڑا کر اس موذی مرض کے دور ہونے کی دعا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے اور در ذیل روحانی علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس موذی مرض سے شفا نصیب فرما دیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اب ہم پڑھتے ہیں روحانی علاج کا جو طریقہ ہے اس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ کے ساتھ پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد تسمیہ کے بعد سورت فاتحہ مکمل، سورت فاتحہ مکمل ایک دفعہ، سورت بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد سورت بقرہ کی آیت 164 165، اس کے بعد سورت بقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 255 256 257، اس کے بعد سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کی آخری 2 آیات 285 اور 286، اس کے بعد سورت آل عمران پارہ نمبر 3 کی پہلی 5 آیات، پھر سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 18، اس کے بعد سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 اور 27، اس کے بعد سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کی آیت نمبر 54 تا 56، اس کے بعد سورہ اعراف پارہ نمبر 9 کی آیت نمبر 117 تا 119، اس کے بعد سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 79 تا 82، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کی آیت نمبر 65 تا 69 تک، اس کے بعد سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کی آیت 115 تا 118، اس کے بعد سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 21 تا 24، اس کے بعد سورہ صافات پارہ نمبر 23 کی ابتدائی 15 آیات، اس کے بعد سورہ رحمان پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 31 تا 33، اس کے بعد سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 3 4، اس کے بعد سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 51 اور 52،
اس کے بعد سورہ جن کی ابتدائی 3 آیات، اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس۔ مذکورہ قرآنی آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پانی کی بڑی بوتل لے لینی ہے۔ بڑی پانی کی بوتل لینے کے بعد اس کے اوپر ان سب آیات کو پڑھ کے 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور آپ نے اس دم شدہ پانی کو پینے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے جب بھی صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے اگر آپ نے پانی پینا ہے تو وہ دم شدہ پانی پینا ہے، ناشتے کے ساتھ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو وہی دم شدہ پانی پینا ہے، دن کے وقت اگر آپ نے کبھی پانی پینا ہے تو وہی دم شدہ۔ مطلب یہ کہ آپ نے جب بھی پانی پینا ہے تو وہی دم شدہ پانی پینا ہے۔ اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں آپ نے اور پانی شامل کر لینا ہے، اس پانی کو بڑھاتے جانا ہے۔ تو پیارے ناظرین، 3 ماہ مسلسل آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ پیارے ناظرین، آپ اس کے ساتھ جو طبی علاج کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس روحانی علاج میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اور تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔